اے عافیت کنارہ کرے انتظام چل، اے عافیت کنارہ کرے انتظام چل، سیلاب گریہ در پہ دیوار و در ہے آج۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل کے جس کے 3 اشعار ہی دیوان غالب کے اندر ہمیں ملتے ہیں، اس کا تیسرا اور آخری شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر اس کی تشریح کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی لفظی وضاحت۔ اے عافیت، عافیت کا لفظ یاد رکھیے گا، ہم عام طور پر مصائب سے امان کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ایک طرح یہ معنی ہی ہیں اس کے، لیکن اس کا روٹ جو ہے یاد رکھیے گا وہ عفو ہے۔ عفو کہتے ہیں معاف کرنا، معاف اور عفو یعنی عین فے اور واو دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دن رات جو ہے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو، اللہ کی گرفت جو ہے وہ آئے، لیکن ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کے آگے دعا گو رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، بلکہ اپنے بحر رحمت کو دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اور اپنی رحمت کو عمل میں لاتے ہوئے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اور ان گناہوں کا جو تقاضا ہے، جو گرفت ہے، اس سے جو ہے ہمیں مبرہ فرما دے۔ تو اس لیے عفو کی مناسبت سے عافیت کا لفظ ہے، اور عافیت پھر مصائب سے امان اور مصائب سے، آفتوں سے نجات کو یا امان کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور وضاحت اس لفظ کے حوالے سے، بلکہ تمام جو اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں، کہ ان میں یہ ہے درمیان میں عافیت، یہ جو ہے مشدد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور غیر مشدد بھی، یعنی عافیت عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو اردو میں اس کو لکھتے سنتے بولتے کہتے ہیں وہ عافیت کہتے ہیں، لیکن اس شعر میں یہ عافیت بندہ ہے، عافیت نہیں ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ پھر ہمیں بہر سے چلتا ہے کہ مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل، جب آپ اس کو مفعول و فاعلات و فاعل کی سان پر چڑھا کر جو ہے آپ اس کو پڑھیں گے، اس سانچے میں سے اس کو گزاریں گے، تو آپ خود بخود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ عافیت نہیں ہے، عافیت یعنی یہ جو ہے مشدد نہیں ہے بلکہ غیر مشدد ہے۔ عافیت کنارہ کرے انتظام چل۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ کنارہ کر کے آگے جو الف جو ہے یہ الف وصل ہے۔ الف وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو الگ سے جو ہے وہ متلفظ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ما قبل میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی کرے۔ یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ یہاں الف ہے ہی نہیں اور رے کے اوپر زبر ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ کر اے کی بجائے کرے ہے۔ اب دیکھیں بظاہر دونوں میں بڑا فرق ہے، یعنی کر اے اور کرے، لیکن وزن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جو ہے جب تختی کیا جائے گا، یا اس کو اگر آپ 100% اس شعر کو وزن میں پڑھنا چاہیں گے تو کرے پڑھا جائے، کر اے جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پورے مصرے کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اے عافیت کنارہ کرے انتظام چل۔ ایک اور چیز بھی اسی مصرے میں سے مجھے نکلتی نظر آ رہی ہے کہ جو شروع میں اے جو ہے یہ عام طور پر 2 حرفی جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، اور اساتذہ کے ہاں اس کو 2 حرفی ہی بندھا دیکھا ہے، لیکن کہیں کہیں ضرورت شعری کے تحت اس کو جو ہے وہ اے عافیت یعنی یک حرفی بھی جو ہے اس کو بندھا دیکھا ہے۔ لیکن میں نے محتاط احباب سے یہ سنا ہے کہ جہاں یک حرفی باندھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس کو اے کی بجائے او یعنی او عافیت، میں مثال دے رہا ہوں، تو پھر اے کی بجائے اس کو او کر لے، او عافیت، یعنی اگر یک حرفی باندھنا ہو تو پھر اس کو او کر کے باندھ لیں، اے کر کے نہ باندھیں، تو اگر اے کر کے باندھنا ہے تو پھر اس کو آپ 2 حرفی ہی باندھیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو بڑے معتبر احباب کے ہاں جو ہے یک حرفی بھی بندھا دیکھا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس کی یوں سمجھیں کہ عروضی بحث کے حوالے سے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے سیلاب گریہ در پہ دیوارو در ہے آج۔ سیلاب گریہ، گریے کا سیلاب، ٹھیک۔ اچھا، یہ سیلاب کا لفظ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بات کہ یہ لفظ جو ہے دراصل جو ہے وہ سیل آب ہے۔ سیل کہتے ہیں کسی بھی موج کو، جیسے غالب کے ہاں وہ سیل کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے اپنے الگ معنی میں بھی،
تو سیل آب اصل ہوتا ہے سیل آب، کہ آب کی موج، آب کا طوفان، آب کا لطمہ، آب کی آمد۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے جو اضافت کی زیر ہے وہ ختم ہو گئی، جس کو فق اضافت کہتے ہیں۔ اس پر میری الگ سے ویڈیو موجود ہے، جو اب آپ دیکھنا چاہیں وہ تھوڑا سا چینل کو نیچے نیویگیٹ کریں، آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، اور بڑے بڑے قیمتی جوہر پارے مل جائیں گے۔ تو بہرحال فق اضافت جس کو کہتے ہیں، ان کی اضافت کی زیر کو جو ہے وہ حذف کر دینا۔ تو اصل میں لفظ تھا سیل آب، تو وہ بن گیا سیلاب، یعنی وہ جو زیر اضافت کی ہے وہ ختم ہو گئی، فق ہو گئی۔ تو سیلاب گریہ یعنی گریے کی کثرت، گریے کا سیلاب۔ در پہ دیوار و در ہے آج، یعنی دیوار و در دراصل یہاں مکان کو کہا گیا ہے، جو کہ مکان جو ہے وہ دیوار و در پر مشتمل ہوتا ہے، اور تو اس کے در پہ ہے، یعنی اس کو گرایا چاہتا ہے۔ تو شعر کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ابھی تو ساری لفظی وضاحت ہی ہوئی۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ غالب نے ایک منظر دیکھا، اور اس منظر کے نتیجے کو جو ہے وہ منظوم کیا۔ منظر کیا دیکھا؟ کہ غالب جو ہے وہ شدت گریہ سے جو ہے بے حال ہوا چاہ رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ غم فراق کے اندر آج یوں سمجھیں کہ ایک طوفان ہے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ تو غالب آج جو ہے وہ طوفان کیے ہوئے بیٹھا ہے، اور گریے کا ایک سیلاب جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جس میں غالب کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہ مکان جو ہے وہ بہہ جائے گا۔ آج جہاں دیوار و در جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا۔ تو جب مکان ہی منہدم ہو جائے گا تو وہاں عافیت اور انتظام، یعنی جو کہ ایک مکان کی آبادی کی علامتیں ہیں یا ضرورتیں ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اگر ایک بستہ ہستہ مکان ہے تو اس میں ایک انتظام بھی ہونا چاہیے، یعنی جو اس کے معمولات ہیں اس مکان کے وہ ایک خاص منظم صورت میں وہ ادا ہو رہے ہوں، جبکہ اس کے اندر عافیت بھی ضروری ہے۔ غالب کہتا ہے کہ اب یہاں نہ عافیت کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی انتظام کی ضرورت رہے گی۔ کیوں؟ کہ جب مکان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ سیلاب گریہ اس کثرت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ آج یہ مکان جو ہے منہدم ہو کر رہے گا۔ لہذا کسی بھی مکان کے لیے جو بنیادی چیز اس گھر کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک انتظام ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ عافیت بھی ضروری ہے تاکہ آفات سے محفوظ رہے اور وہ نظم و نسق چلتا رہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا غالب نے ان دونوں چیزوں کو مشخص کرتے ہوئے ان کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص کی سطح پر لاتے ہوئے دونوں کو مخاطب کیا، اور کہتا ہے کہ عافیت کنارہ کر انتظام چل۔ اب چلے جاؤ تم دونوں یہاں سے، عافیت تو بھی کنارہ کر لے اور انتظام تو بھی اپنی راہ لے۔ کیوں؟ یہاں تو اب مکان نامی کوئی چیز ہی دکھائی نہیں دے گی۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ کو اپنی پوری تشریح کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔